بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ تم سے یہ واقعہ پوچھ رہے ہیں۔ سورہ یوسف کا شان نزول میں گزشتہ درس میں بتا چکا ہوں کہ کفار مکہ اس طاق میں رہتے تھے کہ کسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا ثابت کر سکے۔ آپ کی معاشرتی زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشرتی زندگی نبوت سے پہلے بھی ایسی خوبصورت رہی ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے دین اسلام کی دعوت دینے کے بعد آپ کے دشمن بن گئے، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ مل سکا جس نے آپ کے کیریکٹر کے اوپر یا آپ کے کردار کے اوپر یا آپ کے اخلاق کے اوپر انگشت نمائی کی ہو، لیکن وہ طاق میں ضرور رہتے تھے کہ آپ کو جھوٹا ثابت کر سکے۔ اس لیے انہوں نے اہل کتاب یہود و نصارہ سے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی کہ کوئی ایسا سوال بتائیے کہ اس نبی سے ہم پوچھے وہ جواب نہ دے سکے اور ہم سب کے سامنے ان کو جھوٹا ثابت کر سکیں۔ یہودیوں نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے، قریش اور اہل مکہ اور عرب بالخصوص یہ لوگ بنی اسرائیل کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں، ان نبی سے جا کر یہ پوچھو کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کیا ہے، یہ کنعان سے مصر کب آئے، کیوں آئے، آنے کا پس منظر کیا ہوا، اور ان سے یوسف کا واقعہ پوچھو۔ تو وہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے اور ان سے سوال کیا تھا، آپ سے سوال کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ تم سے واقعہ پوچھ رہے ہیں ان کے لیے یوسف اور ان کے بھائیوں کے حالات میں بڑی نشانیاں ہیں۔ حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے حالات میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں بھی ہیں اور عبرت کا سامان بھی ہے۔ عبرت کا سامان کیسے ہے؟ انشاءاللہ اللہ اگر توفیق دے اور بات ذہن میں رہی تو بتاتا ہوں۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یوسف کے ان سوتیلے بھائیوں نے آپس میں کہا تھا کہ یقینی طور پر ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کے حقیقی بھائی، اور ان کے حقیقی بھائی کون تھے؟ نام میں کہہ چکا ہوں جی، بنیامین۔ یوسف اور اس کے حقیقی بھائی بنیامین سے والد صاحب کو زیادہ محبت ہے، حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہے اور جتھا بنے ہوئے ہیں، ہمیں یقین ہے ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمیں یہ یقین ہے کہ ہمارے والد کھلی غلط فہمی میں مبتلا ہے، کھلی ہوئی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، قرآن اس کو بیان فرما رہا ہے، کہا کہ اب اس کا حل یہ ہے کہ یوسف کو قتل ہی کر ڈالو۔ حل کیا ہے؟ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل ہی کر ڈالو، او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا اسے کسی اور سرزمین میں پھینک آؤ تاکہ تمہارے والد کی ساری توجہ خالصتاً تمہاری طرف ہو جائے۔ یوسف کو قتل کر دو، راستے کا روڑا اٹکا دو، اور اگر قتل نہیں کرنا ہے تو کسی ویران جگہ پر پھینک آؤ، اور یہ جب ختم ہو جائیں گے
تو ظاہر سی بات ہے کہ نہ رہا باس اور نہ بجے گی بانسری۔ جب یوسف ہی نہیں رہیں گے تو والد صاحب کا پورا اٹینشن اور ان کی پوری توجہ ہماری طرف مبذول ہو جائے گی۔ اور یہ سب کرنے کے بعد وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، کہا کہ یہ سب کرنے کے بعد پھر توبہ کر کے نیک بن بیٹھو، قتل کر دو، پھینک آؤ، اس کے بعد توبہ کرو اور توبہ کر کے نیک بن جاؤ۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، توبہ کا لفظ میں نے یوں سمجھ لیجئے کہ انڈر بریکٹ بڑھا دیا ہے، قرآن کے الفاظ میں توبہ کا لفظ نہیں ہے مگر اس کا مفہوم یہ ہے۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الجب، تو انہی میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل تو نہ کرو، ہاں البتہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈالاؤ، فی غیابۃ الجب، کسی اندھے یعنی بہت گہرے کنویں کے اندر اسے پھینک آؤ، ڈال آؤ، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو، تاکہ کوئی قافلہ اسے وہاں سے اٹھا کر لے کر چلے جائے۔ یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا جو ہم نے ابھی تلاوت کی تھی۔ اللہ کا کرم ہے الحمدللہ، یہ ہمارا ماہانہ درس قرآن کا چوتھا درس ہے، ماہانہ درس قرآن کا یہ ہمارا چوتھا درس ہے۔ گزشتہ درس میں جو چیزیں ہم نے یہاں پر پڑھی تھی یا پیش کی گئی تھی، میں مختصراً اس کے صرف عناوین یہاں پر آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں تاکہ جو لوگ گزشتہ درس میں حاضر تھے بات ان کو مستحضر ہو جائے۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے حضرت اسحاق علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو پیش کرنے کی کوشش کی، آپ کی ولادت اور اس کے بعد ولادت کے بعد حضرت اسحاق کا بچپنا، آپ کی ختنہ، آپ کی شادی، آپ کی اولادیں، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا گیا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی اور ان کی اولادیں، کیونکہ سورہ یوسف ہم پڑھ رہے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ جمیل پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے خاندان کے حالات سے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ حضرت یوسف کے والد بزرگوار تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور گزشتہ درس میں میں آپ کی مکمل و تفصیل سے سیرت بیان کر چکا تھا۔ آج مختصراً صرف اتنا بتا دوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں میں بتلا چکا ہوں، میں سوال بھی کرتا رہوں گا۔ 4 بیویاں تھیں، کتنی؟ 2 حقیقی بہنیں تھیں، ایک لیہ اور دوسری راحیل، اور 2 باندیاں تھیں جن سے بعد میں شادی ہو گئی تھی، ایک زلفا اور دوسری بلہا۔ یہ 4 بیویاں تھیں، 4 بیویوں سے آپ کو 12 بچے پیدا ہوئے، جن میں سے جو بڑی آپ کی زوجہ محترمہ تھی حضرت لیہ، ان سے آپ کو 6 بچے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت لیہ سے 6 اولادیں پیدا ہوئی تھی، روبین، شمعون، لاوی، یہودا، وساکر اور زبولون، یہ نام میں گزشتہ درس میں بھی بتا چکا تھا۔ اور جو 2 دیگر ازواج مطہرات تھی جس میں سے ایک تھی زلفا، ان سے 2 بچے پیدا ہوئے تھے، جاد اور دوسرے تھے اشیر، اور اسی طرح ایک بلہا سے 2 بچے پیدا ہوئے تھے، دان اور نفتالی، یہ 10 بچے ہوئے۔ اور آپ کی جو چھوٹی بیوی تھی حضرت راحیل، ان سے آپ کو 2 بچے پیدا ہوئے تھے، ایک ہمارے اس سورہ یوسف کے مرکزی کردار حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے ان کے حقیقی بھائی بنیامین۔ دیکھیے ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اولاد کے معاملے میں، بچوں کے معاملے میں دنیا والوں کا اور والدین کا رول تھوڑا الگ الگ ہوتا ہے۔ دنیا والے کیا کرتے ہیں، لوگ جو ہیں دنیا میں اس شخص کو زیادہ توجہ دیتے ہیں یا اس کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں جس کے اندر کچھ خوبی ہوتی ہے یا جس کے اندر کچھ پاور ہوتا ہے، اسی کو جو ہے چمتکار کو نمسکار کہتے ہیں نا، چمتکار کو، دنیا کا یہ اصول ہے۔ لیکن والدین کے پاس یہ اصول الٹ جاتا ہے، والدین کی توجہ اور ان کا اٹینشن زیادہ جو ہے اس بچے کی طرف ہوتا ہے
جو زیادہ کمزور ہوتے ہیں، جو چھوٹے ہوتے ہیں، والدین کا رجحان ان بچوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب کے گھرانے کا حال بھی یہی تھا کہ یہ جو 10 بچے تھے دیگر ازواج سے، یہ سب کے سب بڑے تھے، صحت مند تھے، تنومند تھے، لمبے چوڑے تھے، اور ہمارے لوکیلٹی کی لینگویج میں اور ہمارے ایریے کی زبان میں کیا تھے؟ کون سا لفظ بولتا ہوں میں زیادہ؟ شدے کی شدے تھے نا، ہاں ایسے تھے وہ 10۔ اور یہ جو 2 چھوٹے تھے یوسف اور بنیامین، ان کی والدہ گزر گئی، راحیل، وہ گزر گئی اور یہ دونوں چھوٹے ہیں، تو فطری طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان 2 بچوں سے زیادہ محبت تھی۔ بالخصوص حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ اس لیے محبت تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی فراست نبوت سے یہ تاڑ لیا تھا کہ یہ ہو نہار بروا کے چکنے چکنے پات، یہ بچہ آگے بڑھ کر ضرور کچھ بڑا کارنامہ انجام دے گا۔ پھر اس پر جو ہے قیامت یہ ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھ لیا، اور خواب میں کیا دیکھا؟ خواب میں یہ دیکھا کہ 10 ستارے اور سورج اور چاند وہ سجدہ کر رہے ہیں مجھے۔ ابا جان سے خواب بیان کیا تو نبی تھے وقت کے، خواب کی تعبیر بھی جانتے تھے، فوراً سمجھ گئے کہ اس بچے کو اللہ آگے چل کر نبوت سے سرفراز کرنے والا ہے، اور گھر کے ماحول سے باپ واقف نہیں ہوگا تو کون واقف ہوگا؟ جانتے تھے کہ یہ جو 10 بڑے بچے ہیں، ان 2 چھوٹوں سے چونکہ میں محبت کرتا ہوں اس لیے بہت زیادہ حسد کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ تو اپنے صاحبزادے حضرت یعقوب نے اپنے صاحبزادے حضرت یوسف سے کہا کہ بیٹے یہ خواب بیان مت کرنا بھائیوں کے سامنے، اس لیے کہ اگر تم خواب بیان کرو گے تو یہ تمہاری جان کے دشمن ہو جاؤ۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اور ہوا بھی ویسے ہی۔ ان بھائیوں کو پتہ چل گیا کہ یار کچھ تو بھی معاملہ ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، بے خودی بے سبب نہیں غالب، بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ سمجھ گئے، تاڑ گئے ادھر کہ کچھ تو معاملہ ہے، جو یہ الطاف زیادہ ہو رہے ہیں، ادھر رجحان ابو جان کا زیادہ ہے، کوئی خاص معاملہ ہونے والا ہے۔ تو پھر ہم کہہ کے لیے اتنے شدے کی شدے اور جتھا بنے ہوئے ہیں، اور جتھا بنے ہونے کے باوجود ابا جان جو ہے ان چھوٹے اور کمزور بچوں کو اتنا اٹینشن دے رہے، تو ہمارا فائدہ کیا ہے؟ یہی الفاظ ہے، اس کی ترجمانی کر رہا ہوں میں۔ الفاظ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم جتھا بنے ہوئے ہیں۔ اب یہ جتھے کی اہمیت ہم کو نہیں سمجھ میں آتی۔ ہم کو کیوں نہیں سمجھ میں آئے گی؟ کہ آزادی کے بعد سے ہی جو ہے ہمارے ملک کے اندر نسبندی کو لے کر اور ہم دو ہمارے دو، وہ پریوار اچھا جو دو، تو یہ جو مینٹلٹی بنی ہوئی ہے، تو جتھے کی اہمیت نہیں سمجھ میں آ سکتی۔ جتھے کی اہمیت کہاں سمجھ میں آتی ہے؟ جب آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو نیٹیو تھا کنعان کا جو پس منظر تھا اس کو سامنے رکھیں گے کہ اس معاشرے کے اندر عزت اسی کو ملتی تھی جس کے بارے میں لوگوں کو یہ معلوم ہوتا تھا، عزت ہی نہیں سرداری بھی، عزت بھی اور سرداری بھی اسی کو ملتی تھی جس کی اولادیں زیادہ ہو، جس کے بارے میں لوگوں کو یہ یقین ہو کہ اگر ہم ان سے اگر لوہا لیں گے تو لوہا لینے کے بعد اس کے خاندان کے سب آ کر کھڑے ہو جائیں گے اور ہم جو ہے ٹک نہیں سکیں گے۔ جو یہ نفسیات ہوتی تھی، یہ نفسیات معاشرے میں انسان کو عزت بھی دلاتی تھی اور سرداری اور شہرت بھی، اور زیادہ اولاد معاشی طور پر فائنینشیلی بھی آدمی کے مضبوط ہونے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، اور ہوتا بھی ہے نا۔ اب ہمارے پاس یہ رجحان نہیں رہا زیادہ بچوں کا، اور خاص طور پر میں تنقید نہیں کر رہا ہوں کسی کی، لیکن عموماً جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں تو اولادیں کم سے کم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس پس منظر میں سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن ان لوگوں کا جو آبجیکشن تھا اور ان کے دل کا جو درد تھا وہ اسی پس منظر میں تھا کہ ہم اتنے مضبوط ہیں کہ ابا جان کو ہر طرح سے سیکیور کرنے میں ہم، معاملہ کچھ درپیش ہو جائے تو آگے ہم، کوئی اگر دشمنی کرنے لگے تو دفاع کرنے والے ہم، اور یہ چھوٹے سے بچے ہیں اور ابا جان رات دن انہی کے چکر میں لگے ہوئے، تو کیا کیا جائے؟
آپس میں مشورہ کیا اور مشورے میں کیا کیے ہیں بھئی یہ ختم کر دو تو سارا اٹینشن آٹومیٹیکلی ادھر جو ہے تو ڈائیورٹ ہو جائے گا۔ یہ مشورہ چل رہا ہے ان کا۔ کسی نے کہا یار نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے اپنے حقیقی بھائی نہیں ہے لیکن ہے تو اپنے ہی ابو کے، پھر کیا کیا جائے، ایک کام کرتے جنگل میں لے جا کے پھینک کر آ جاتے۔ تو پھر خیال آیا کہ بھئی جنگل میں لے جا کر چھوڑیں گے تو کھائیں گا کیا، پیے گا کیا، کوئی جانور آ کر کچھ یہ کر لے، نہیں یار یہ ذرا ہضم نہیں ہو رہی یہ بات۔ تو اللہ قرآن نے آگے خود ہی فرما دیا ہے، کہا کہ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، کہا انہی میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ وہ قتل تو مت کرو یار، یہ قتل مت کرو، اگر کرنا ہی ہے تو ایک کام کرو، آبادی سے دور صحرا میں کسی ایسے کنویں میں جو بہت گہرا ہو اور آبادی والے لوگ نہیں جاتے ہیں لیکن قافلے جو سفر کرتے رہتے ہیں وہ وہاں سے گزرتے رہتے ہو، ویسے کنویں میں لے جا کے چھوڑ دیں گے۔ قافلے والے جو ہے سفر کرتے ہوئے تھک جائیں گے، پانی کی تلاش میں آئیں گے اور یوسف وہاں پر پانی لیں گے تو خود ہی اندر سے مل جائیں گے، خود ہی اندر سے، اور وہ ان کو لے کر چلے جائیں گے، اپنے علاقے سے تو دور چل جائیں گے، تو دل کو اطمینان بھی رہے گا کہ بھئی ہم مرڈرر نہیں ہیں، ہم قاتل نہیں ہیں، اور یہ بھی رہے گی خوشی کہ ابا جو ہے پورے طور پر ہماری طرف متوجہ ہو گئے۔ لیکن بہرحال تھوڑی سی ہمدردی دکھائی، لیکن ذرا تصور کرے کہ حسد جب پیدا ہوتا ہے انسان کے دل کے اندر کسی کے بارے میں تو وہ سامنے نہ رشتہ دکھاتا ہے نہ جو ہے اخوت، کوئی چیز نہیں دیکھتا ہے، بلکہ یہ رشتے جو خون کے رشتے ہوتے ہیں ان خون کے رشتہ داروں کے سلسلے میں آنکھوں میں خون اتر آتا ہے۔ ایسی نوبت آ جاتی ہے جب حسد ہوتا ہے، اور ہمہ وقت جو ہے وہ آدمی یہ چاہتا ہے حسد کرنے والا کہ بھئی میں جو ہے کسی طریقے سے اس کی نعمتیں چھن جائے، یہ جو ہے روڈ پر آ جائے، یہی ہوتا ہے نا، اور اپنے پروگریس کے اوپر توجہ نہیں رہتی، دوسرے کے زوال کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ وہ وقت جس میں آدمی اپنے لیے کچھ کر سکتا ہے، حسد کی وجہ سے وہ دوسروں کی تکلیف میں گھلتے رہتا، تکلیف میں نہیں، دوسروں کی خوشی کو دیکھ کر تکلیف میں گھلتا رہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو ایسی چیز نہیں ہونا چاہیے۔ حسد بہت، اب اس پر زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو ہلکا سا ایک اشارہ دیتا ہوں۔ ہمارے پاس الحمدللہ گزشتہ 2-4 دنوں پہلے ہی سورہ مائدہ کی جو تفسیر چل رہی ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں لڑکوں حابیل اور قابیل کا تذکرہ ہم نے پڑھا ہے۔ کیا تھا یہ؟ حسد ہی تو تھا کہ حابیل کے لیے جس لڑکی سے نسبت طے ہو رہی تھی قابیل اس کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہ رہا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ لڑکی قابیل کے لیے حقیقی بہن ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس انسانیت کو زمین کے اوپر بھیجا اور پیدا کرنا شروع کیا تو شروع میں آفرینش کا اور پیدائش کا نظام کچھ ایسا تھا کہ ڈیلیوری جو ہوا کرتی تھی وہ جو ہے ٹوئنس ہوتے تھے، جڑوا، اور جڑوا بھی کیسے ہوتے تھے شروع میں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے نا، تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اب جب دوسری ڈیلیوری ہوگی اس میں بھی یہ کیفیت ہوتی تھی، تو ان دونوں سے آپس میں شادیوں کا سسٹم یہ تھا کہ پہلے جو 2 لڑکے ہیں، لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے ایک ساتھ، وہ دونوں حقیقی بھائی بہن، دوسرے جو بعد میں پیدا ہوئے وہ دونوں حقیقی بھائی بہن۔ اب نکاح کرنا ہے تو پہلے والا لڑکا اور بعد والی لڑکی، یا پہلے والی لڑکی بعد والا لڑکا، جو بھی ہے، اس طریقے سے نکاح ہوتا تھا۔ قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی، لڑکی پیدا ہوئی تھی، وہ بس اوکے ٹائپ کی تھی، بہت زیادہ خوبصورت نہیں، اٹریکٹیو نہیں۔ حابیل کے ساتھ میں جو بچی پیدا ہوئی وہ بچی اٹریکٹیو بھی تھی، خوبصورت تھی۔ حضرت آدم نے چاہا کہ اپنے بیٹوں کی شادیاں کرا لیں، قابیل سے کہا کہ بھئی تمہاری شادی حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ ہوگی۔ اس نے حضرت آدم ان کے لیے باپ ضرور تھے لیکن وقت کے پیغمبر بھی تھے، اس بندے نے وقت کے پیغمبر کی بات کو بھی ٹھکرا دیا، مانا نہیں۔
بہت اصرار کیے تو آخر میں حضرت آدم نے اس کا حل یہ رکھا کہ بھائی ٹھیک ہے، ایک کام کرتے ہیں، تم دونوں اللہ کے دربار میں قربانی پیش کرو، اللہ جس کی قربانی کو قبول کر لے اس سے اس کی شادی ہو جائے، یہ طے ہو گیا۔ قابل کاشتکاری کیا کرتا تھا، حابیل جو ہے وہ مویشی پالا کرتا تھا، چنانچہ قابل نے گیہوں یا گندم لا کر رکھا اور حابیل نے جو ہے کچھ جانور لا کر رکھے، بکری یا دمبا لا کر رکھا۔ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کے دمبے کو کھا گئی، جو اس بات کی علامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لی۔ اب قربانی قبول ہوئی تو اس بندے کو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا کہ ابا کی بھی مرضی یہی تھی جو پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی قربانی کو قبول کر کے سگنل دے دیا ہے کہ وہ صحیح ہے۔ لیکن وہ حسد میں مبتلا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اچھا بیٹا تیری قربانی قبول ہوئی نا، ٹھیک ہے، زندہ رہے گا تو کرے گا نا شادی، تیرے کو ختم کر کے رہوں گا۔ اور حابیل نے ادھر سے کاؤنٹر ریپلائی کیا دیا، کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، ہاتھ بھی بڑھائے گا، دست درازی بھی کرے گا، ہتھیار بھی اٹھائے گا، تو میں ایسا کچھ کرنے والا نہیں، میں ایسا کچھ کرنے والا نہیں ہوں۔ بہرحال اس نے قتل کیا، دنیا کا پہلا قتل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حسد کی وجہ سے ہو۔ برادران یوسف نبی کی اولاد ہے، اور صرف باپ نبی نہیں ہے، ان کے دادا اور پردادا بھی انبیاء ہیں، انبیاء کی نسل میں سے ہیں، لیکن حسد ایسا پیدا ہوا کہ حقیقی بھائی کو وہ قتل کرنے سے دریغ نہیں کر رہے ہیں، لے جا کر کنویں میں ڈال رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی خطرناک مرض ہے حسد کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کئی احادیث ہیں، کئی فرمان ہیں، جس کو سورہ یوسف کا جو انتخاب کیا تھا، اصل میں اس کی وجہ یہی ہے۔ ہر آیت کے اندر کچھ ایسے اسباق ملتے چلے جائیں گے جو ہماری معاشرتی زندگی سے میں بہت کچھ رہنمائی ملتی ہے۔ حسد ہی کو دیکھ لیجیے، آج کون سا گھرانہ ہے، آج معاشرے کا حال ایسا ہو گیا ہے کہ انسان دوست کا مخلص ہے اور خاندان والوں کی غیبتیں کرنے میں نمبر 1۔ یہ عموماً ہر گھر کا حال ہو گیا، اور کس لیے ہے؟ صرف حسد کی وجہ سے۔ اس کو اتنا مل رہا ہے، انہیں یہ کر رہا ہے، اس کو والدین یہ کر رہے ہیں، اس کو ابو یہ کر رہے ہیں، اس کو امی یہ کر رہے ہیں، اور انہیں اتنا کما رہا ہے، میں نہیں کما رہا ہوں۔ یہ سارے مسائل ایسے ہر گھر کے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، کہ خبردار حسد سے بچ کے رہنا۔ فإن الحسد، اس لیے کہ حسد کیا فرمایا، یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، اس لیے کہ حسد جو ہے یہ نیکیوں کو ایسا چٹ کر جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی۔ کتنی بڑی بات، آدمی نیکی پہ نیکی کر رہا ہے، تہجد گزار ہے، تلاوت کا بھی پابند ہے، اور تکبیر تحریمہ بھی ہو رہی ہیں، حسد میں مبتلا ہے، معلوم ہوا کہ یہ سارا کرتا چلا جا رہا ہے، اور کیا کہیں گے، الٹے گھڑے میں پانی بھر رہا ہے، یہی ہوگا، الٹے گھڑے میں پانی بھر رہا ہے۔ تو اللہ حفاظت فرمائے۔ دیکھیے کتنا واضح فرمان ہے آپ کا، آپ نے فرمایا لا یجمع فی جوف عبد الایمان والحسد، کسی بھی انسان کے اندر ایمان اور حسد دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون؟ آپ کے ہر قول کے متعلق قرآن نے یہ کہہ دیا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ پیغمبر جو بات بھی کہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے ہیں، بلکہ وہ ہماری طرف سے وحی کردہ ہوتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے بات۔ اور آپ فرما رہے ہیں کہ لا یجمع فی جوف عبد الایمان والحسد، کسی بھی انسان کے اندر ایمان اور حسد دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر وہ حسد میں مبتلا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایمان اس کے دل سے رخصت ہوا ہے۔ ایمان رخصت ہوا مطلب ایمان کا نور رخصت ہو گیا۔ تو کتنی اللہ حفاظت فرمائے۔ ایسے ہی فرمایا آپ نے المسلم لیس بحقود، ایک مسلمان جو ہے وہ کبھی کینہ پرور نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان کینہ پرور نہیں ہو سکتا ہے۔ لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، سبحان اللہ، کیا فرمایا آپ نے؟ آپ نے فرمایا ما یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، انسانیت ہمیشہ بھلائی میں رہے گی جب تک کہ لوگ ایک دوسرے سے حسد کرنے والے نہ بنیں۔ جب آپس میں حسد کریں گے،
خیر اڑ جائے گا، آپس میں حسد ہوگا، خیر اڑ جائے گا۔ آج معاشرہ کتنا جوجھ رہا ہے مسائل سے، کتنے پریشانیاں، سورسز بہت ہے انکم کے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج آپ دیکھ لیجئے کسی بھی محلے سے جائیے، سلم ایریوں سے جائیے، کسی یعنی کہ بہت زیادہ ہائی کلاس ایریا سے جانے کی ضرورت نہیں ہے، سلم ایریوں سے جائیے، آپ کو کچے مکانات کم نظر آئیں گے، اور ایسا محسوس ہوگا پتہ نہیں کہاں سے ایک باڑھ آ گئی ہے مکانات کی تعمیرات۔ سورسز بہت ہے لیکن خیر اڑ گیا ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے زندگی میں۔ اس کی وجہ یہی ہے، یہ سارے ہماری روحانی جو امراض ہے، ان امراض نے زندگیوں کے اندر سے روحانیت کو ختم کر دیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ دیکھیے ایک بات ذہن میں آتی ہے، یہ بھائیوں کے حسد کی وجہ سے، کہ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے محض اس لیے حسد کیا کہ ان کے والد جو ہے تھوڑی توجہ زیادہ دے رہے تھے، اس لیے حسد میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہماری زندگی کو سروائیو کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی ریکوائرمنٹس ہے وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پیدا فرما دی۔ ہوا ہے نا، اور معدنیات ہے، زمین سے غلہ نکل رہا ہے، زمین سے پٹرول نکل رہا ہے، زمین سے پانی نکل رہا ہے، فصلیں نکل رہی ہیں۔ سائنسدان لوگ، میں جیسے بتا چکا ہوں اس سے پہلے بھی، کہ یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ زمین سے اب تک جتنی پیداوار نکل چکی ہے باضابطہ نکلتی ہے نا، جیسے گیہوں ہے، جوار ہے، چاول ہے، مکئی ہے، دال ہے، فلاں ہے، اور تو سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اب تک تقریباً 1.5 لاکھ چیزوں کی دریافت ہو چکی ہے جو زمین سے نکلتی۔ سبحان اللہ، یہ سب کس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے؟ ہمارے لیے پیدا کیا۔ اور ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ اپنے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ۔ ذرا سوچیں کہ حضرت یعقوب کی توجہ 2 کمزور بچوں کی طرف کیا زیادہ ہو گئی کہ برادران یوسف حسد کا شکار ہو گئے۔ وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا اور اپنی زندگی کو سروائیو کرنے کے لیے ہر چیز یہاں پر پیدا کی، جب وہ دیکھتا ہوگا کہ اس کا بندہ ہر چیز اس کی نعمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور شرک میں مبتلا ہے، کیا احساس ہوتا ہو؟ اللہ تعالیٰ دیکھ کر کیا ہمارے بارے میں سوچیں۔ ہر چیز اللہ نے ہمیں دی۔ غالباً حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، کہیں پڑھا تھا کہ ان کے سامنے ایک مرتبہ ایک خاتون آئی اور خاتون آ کر شکایت کرنے لگی۔ اور شکایت کیا کر رہی ہیں؟ شکایت یہ کر رہی ہیں کہ حضرت اگر شریعت اجازت دیتی تو میں اپنے رخ سے نقاب ہٹا کر آپ کو بتا دیتی کہ مجھے اللہ نے کتنے بڑے حسن سے نوازا ہے، لیکن چونکہ شریعت نے اجازت نہیں دی ہے اس لیے میں اپنا نقاب نہیں ہٹا رہی ہوں، لیکن میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنے حسن سے نوازا ہے کہ قابل رشک ہیں، لیکن اس قابل رشک حسن کے باوجود میرے شوہر کے کسی اور عورت سے تعلقات ہیں، آخر میں کیا کروں؟ یہ اس کا ایک استفسار تھا، اس کا ایک سوال تھا، اور اس نے اپنا درد حضرت کے سامنے رکھی تھی کہ شاید کچھ حل مل جائے۔ اس نے سوال کی، حضرت جو ہے فکروں میں ڈوب گئے۔ کافی دیر ہو گئی، متوسلین جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ کوئی بہت بڑا چیستہ تو نہیں ہے، معمہ اور پزل تو نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے اتنے سرگرداں ہیں کہ جواب ہی نہیں سوجھ رہا ہے؟ ایک سوال ہے، آپ اس کا جواب دے دیجئے۔ کہا کہ نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ اس کے ایک سوال نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ایک عورت جو حسین ہے اس کو چھوڑ کر ایک بندہ کسی اور کے ساتھ ملوث ہونا ہے تو یہ اتنی بے چین ہو رہی ہے، حالانکہ شریعت نے 4 کی اجازت دی، 4 کی اجازت ہے، لیکن عورت برداشت نہیں کرتی۔ جائز طریقے سے بھی شوہر اگر دوسری کرنا چاہے تو فطرت ہے انسان، عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہیں، لیکن شوہر کا ڈیوائیڈیشن تقسیم نہیں کر سکتی۔ وہ چاہے کیسا بھی رہو، بیوڑا کیوں نہیں رہتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں گٹکا کھا کر منہ سے جو ہے بدبو کیوں نہیں آتی ہو، لیکن وہ اس کو برداشت کرتی اور یہ نہیں چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور سوتن آ جائے۔ تو کہا کہ میں یہ سوچنے میں غرق ہو گیا
کہ وہ عورت جب 4 آدمی کی اجازت ہے، 4 عورتوں کی اجازت ہے، اس کے باوجود دوسری کے لیے جو ہے تیار نہیں ہے اور اتنی پریشان ہے، وہ اللہ جس نے ہر کچھ انسان کو دیا ہوا ہے، وہ لوگ جو اس کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جا کر سجدے کرتے ہیں، ماتھے ٹیکتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، تو وہ اللہ کیا سوچتا ہوگا انسانوں کے بارے میں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ حسد بہت خطرناک چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی، بچپن میں سنا ہوا تھا، آج سبق لمبا نہیں ہوگا، انشاءاللہ 5-7 منٹ میں ختم کر دوں گا کیونکہ آلریڈی ہمارا وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ تو اگلے درس میں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو تفصیلی درس ہوگا۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، مختصر سا سنا دوں، بچپن کا ہے، بچوں کے حساب کا ہے، آپ سب میچور ہیں لیکن بچپن کی باتیں پتھر کی لکیر ہوتی ہے، آ گئی ذہن میں کہ غالباً کوئی بادشاہ تھا، بادشاہ کا نام نہیں معلوم ہے، ایسے کہانیاں ہوتے تھے پہلے کے، ایک پری تھی اور راجا تھا، اس ٹائپ کا ہے۔ تو کہا کہ ایک بادشاہ تھے، اس کے درباری جو ہوتے ہیں، مصاحبین ہوتے ہیں، تو ایک درباری سے بادشاہ کو بہت لگاؤ تھا، بہت قریبی تھا وہ، تو بادشاہ اس کا بہت خیال رکھا کرتا تھا۔ دوسرا جو مصاحب تھا، وہ دوسرا مصاحب چونکہ بادشاہ اس سے بہت زیادہ کلوز تھا، تو یہ اس مصاحب سے وہ دوسرا جو ہے جلنا شروع ہو گیا، حسد میں مبتلا ہو گیا۔ اور میں یہ واقعہ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ حسد کرنے والا دراصل نقصان اپنا ہی کرتا ہے۔ کس کا کرتا ہے؟ حسد کرنے والے ہی کا نقصان ہوتا ہے۔ جس کے بارے میں حسد کر رہا ہے اس کا نقصان کچھ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ تقدیر سب کی اللہ نے لکھی ہے۔ تقدیر، ہاں، اگر بھینس چلنے لگی اور کتا بھونکنے لگے تو کیا ہوتا؟ بھینس اندھی ہو جاتی، ہاں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ اس سے جلنے لگ گیا، اس نے ایک اسٹریٹجی اپنائی، ایک حکمت عملی، کچھ تو جو بھی کہے، کنسپائریسی بولو، جو بھی ہے، اس نے طے کیا کہ اس کو کسی طریقے سے بادشاہ کی نظروں میں گرانا چاہیے، بادشاہ کی نظروں میں گرانا چاہیے۔ لیکن کرے کیا؟ بہت قریبی ہے اور بادشاہ بہت لائک کرتا ہے اس کو، تو اس نے پٹی پڑھائی بادشاہ کو یہ پٹی پڑھائی کہ یہ جو ہے آپ کا خاص، آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے بارے میں باہر کیا بولتے پھرتا ہے۔ کہا کہ کیا بولتا ہے؟ کہا وہ یہ کہتا ہے کہ بادشاہ بن کے تو بیٹھا ہے بادشاہ، سلیقہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے منہ سے باس بہت آتی ہے، منہ سے باس بہت آتی ہے، یہ کہتا ہے۔ بولے میں تیری بات کیسے مانوں؟ آج تک تو اس کے بیہیویئر سے مجھے ایسا کبھی ریئلائز نہیں ہوا، کبھی اندازہ نہیں ہوا کہ وہ میرے بارے میں ایسا سوچتا ہوگا کہ میرے منہ سے باس آتی ہے۔ نہیں، بولے میں آپ کو پروف کر سکتا ہوں۔ بولے کیسے پروف کرو گے؟ دیکھیے، بولے آپ ذرا قریب کر کے اس سے بات کیجئے، جتنے ڈسٹینس پر آپ ہمیشہ رکھتے ہیں، ڈسٹینس تھوڑا سا اور کلوز کر دیجئے اور قریب کر کے بات کیجئے۔ جب آپ سے بات کرنے کے لیے آپ قریب کرو گے تو منہ آپ کے پاس لائے گا نہیں۔ بولے اچھا ٹھیک ہے، بولے کل میں اس کو آزماتا ہوں۔ یہ بات ہو گئی۔ اب یہ صاحب موصوف باہر آئے اور وہ صاحب جن سے بادشاہ بہت کلوز تھا ان کو جو ہے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ اور بہت دن ہو گئے بادشاہ کے مقرب بنے، تو کیا ہم غریبوں کو بھول جائیں گے کیا؟ آ جاؤ، گھر پہ دعوت ہے، انشاءاللہ ضیافت ہے۔ بولے ارے نیکی اور پوچھ ٹھیک ہے، بولے آ جاتا ہوں۔ تو اس بندے نے کام یہ کیا کہ کھانے میں لہسن بہت زیادہ ڈال دیا، کھانا کھلا دیا اور کھلانے کے بعد کہا کہ دیکھو بھائی، اتفاق سے لہسن زیادہ ہو گیا، اس کی اسمیل بھی بہت آ رہی ہے، اب آپ بادشاہ کے پاس جاؤ گے، آپ کا معمول ہے، اگر بات کرو گے تو مہربانی کر کے ہاتھ منہ پہ رکھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی باس بادشاہ کو آئے اور بادشاہ پوچھے یہ کیا ہے اور آپ یہ کہہ دو کہ میں نے کھلایا، تو میرے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ تو بات کرتے کرتے ہاتھ کہاں رکھ لینا؟ منہ پر رکھ لینا، نہیں تو میرے لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ بولے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں یار، اتنا تو خیال کر ہی سکتا ہوں، اور پھر تمہارے پاس نمک بھی تو کھایا ہے نا، کوئی بات ہو گئی۔ اب وہ سیدھا دربار میں گیا، بادشاہ نے بھی جو ہے پہلے ہی سے طے شدہ ترتیب کے مطابق تھوڑا قریب بلایا، اور قریب بلا کر بات کرنے لگے تو موصوف جو ہے بڑے ادب کے ساتھ ہاتھ رکھ کر بات کرنے لگ گئے۔ اب بادشاہ کو آ گیا غصہ،
اور اس کا معمول یہ تھا جب خوش ہوتا تھا تو کسی کو انعام دیا کرتا تھا، تو انعام کے لیے اس کا معمول یہ تھا کہ چٹھی لکھ کر دیا کرتا تھا، جو بھی لکھنے کا دوات اور کاغذ وغیرہ رہا ہو وہ لکھ کر جس کو دینا ہے اسی کے ہاتھ میں دیتا تھا اور کہتا تھا جا کر خزانچی کو دے دو، وہ پڑھ کر انعام دے گا۔ اب جب اس نے ہاتھ منہ پر رکھا تو چٹھی میں اس نے لکھ دیا کہ یہ جب آئے گا تو بنا سوال کیے ہوئے اس کا سر قلم کر دینا، چٹھی میں ہی لکھ دیا۔ اب یہ وہاں سے نکلا اور اس سے کہا پڑھنا نہیں۔ اب یہ نکلا وہاں سے، راستے میں دعوت دینے والا ملا، کہا کہ کیا ہوا، بادشاہ سے بات ہوئی؟ کہا ہاں ہوئی۔ تو بات کی آپ نے، ہاتھ رکھا تھا؟ ہاں اس کی نوبت آئی تھی تو میں نے ہاتھ منہ پہ رکھ کر بات کیا تو بادشاہ بہت خوش ہو گئے، شاید وہ سمجھ گئے کہ میرے منہ سے بات آ رہی ہوگی اس لیے ہاتھ رکھا ہے، تو بہت خوش ہو گئے۔ تو بولے کیا؟ بولے انعام دیا ہے۔ بولے مجھے کہاں انعام؟ بولے نہیں ابھی وہ لکھ کر دیا ہے، میں جا رہا ہوں، ابھی جو خزانچی ہے اس کے پاس جا رہا ہوں۔ تو بولے ارے یار ایک کام کرو، کیوں تکلیف اٹھاتے ہو؟ بولے یہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں، یہ آپ رکھ لو، وہ دے دو میرے پاس، میں لے کر آ جاتا ہوں، آج کر لیں گے ایسا؟ تو انہیں بولا ٹھیک ہے بھائی، دعوت تو دیا ہے تو نے وہ قبول کیا تھا تو کیا میں تیرے لیے ظرف بڑا نہیں کر سکتا ہوں؟ وہ چٹھی اٹھا کے اس نے اس کو دے دیا۔ یہ بندہ گیا خزانچی کے پاس، چٹھی دیکھا تو تلوار نکالنے لگ گیا۔ انہیں بولا یہ کیا ہے بھئی؟ یہ ماجرا ہی کچھ اور دکھ رہا۔ ارے بھئی خزانے کا دروازہ کھولو، الماری کھولو، جو بھی رہا ہوگا، اشرفیہ نکالو، دینار نکالو۔ اس نے کہا نکالنا کچھ نہیں ہے، اس میں لکھا ہے کہ آتے برابر گردن اڑانا ہے۔ تو انہیں بولا ارے نہیں میں یہ ایڈریس رانگ ہے، میں نہیں ہوں، وہ جس کے لیے ہے وہ تو ادھر ہی ہے۔ کہا وہ مجھ سے نہیں پوچھنا ہے، چٹھی جس نے لایا اس کا سر قلم کرنا ہے، اس نے قلم کرنا۔ تو یہ ہے حسد، تو بہت یعنی کہ بچنا چاہیے۔ بہرحال جس طرح برادران یوسف نے حسد کا مظاہرہ کیا، یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں استفسار کرتے ہوئے، اور بنو اسرائیل کے ان کے اپنے نیٹیو پلیس کنعان سے مصر آنے کا ریزن پوچھنے کے لیے جو لوگ آئے تھے، وہ لوگ بھی دراصل اسی مرض میں مبتلا تھے۔ برادران یوسف کے لیے خیر خواہ نہیں تھے، اور یہ اللہ کے رسول کے لیے سازشیں کیا کرتے تھے، جیسے برادران یوسف کے لیے سازشیں کرتے تھے۔ تو اہل مکہ بھی اللہ کے رسول کے لیے سازشیں کر رہے تھے، طے ہوا تھا نا، سب مل کر ایک ساتھ اٹیک کریں گے، ایک ساتھ تلوار چلائیں گے کہ کسی بھی قبیلے اور خاندان والے کے اوپر جو ہے تو الزام نہیں آئے گا۔ بائیکاٹ کیا گیا 3 سال تک، تو ہر وقت سازشیں ہوتی تھی۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ یہ لوگ جو پوچھ رہے ہیں نا آپ سے اس قصے کے بارے میں، ان کے لیے اس میں بڑا عبرت کا سامان ہے کہ اس واقعے کو پورا سن لو اور دیکھو کہ یوسف کے برادران جس طریقے سے حسد میں مبتلا تھے اور جتنی خباثتیں انہوں نے کی، لیکن انجام کار ان کو جو ہے شرمندہ ہونا پڑا۔ ایک دن آئے گا کہ تم کو بھی شرمندہ ہونا پڑے گا۔ بہرحال سبق جتنا ہونا تھا وہ اور کچھ میں نے دیکھ کر آیا ہوا تھا، بہت ساری چیزیں بھی ہیں، لیکن وقت اب 10:30 ہو چکا ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جیسے شروع میں ایک نشست بھی ہوئی، اور مجھے یہاں سے تھوڑا ہاسپٹل بھی جانا ہے۔ کون سا ہاسپٹل بولا میں؟ گرو جی، پورنا روڈ پر خسر صاحب کا آپریشن ہوا ہے، آپ لوگ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے۔ تو جتنا کچھ ہم نے پڑھا ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور جس مرض کا آج کے درس کے اندر جو ہے بات آئی ہے اس سے اپنے آپ کو اور پورے معاشرے کو بچانے کے لیے ہم کوشش کریں، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس درس کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وبیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ، لک الحمد انک علی کل شیء قدیر، اغفر لما مضى من ذنوبي وعصمني ما بقي من عمري وارزقني اعمالا ذاكية ترضى بها عني، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے مولا کریم رحم کا کرم کا عفو کا عافیت کا معاملہ فرما دیجئے مولا کریم گنہگار ہیں بدکار ہیں اللہ سیاہ کار ہے خطا کار ہیں اللہ اقراری مجرم ہیں عادی مجرم ہیں اللہ دن کا اجالا ہو یا رات کی تاریکی اللہ کوئی موقع ایسا ہم نے فرگداشت نہیں کیا ہے جس میں ہم نے تیری نافرمانی نہ کی ہو اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجئے ستاری کا معاملہ فرما دیجئے غفاری کا معاملہ فرما دیجئے اللہ ہمارے گناہوں پر اپنے ستاری کا قلم پھیر دیجئے اللہ ہماری خطاؤں پر اپنی غفاری کا قلم پھیر دیجئے مولا کریم کتنے گناہ ہیں کہ جن گناہوں کی وجہ سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں پکڑے نہ جائیں لیکن آپ نے عزت بنائے رکھی ہے اللہ آپ سے سوال ہے عاجزانہ سوال ہے کہ جیسے دنیا میں آپ نے عزت محفوظ رکھی ہے مولا کریم کل حشر کے میدان میں بھی رسوائی سے محفوظ رکھیے گا اے اللہ قرآن سے ہماری دوری قرآن سے بے رغبتی قرآن سے لا تعلقی مولا کریم یہ ایسا جرم عظیم ہے جو ناقابل معافی ہے اللہ اس جرم کی معافی طلب کرتے ہیں اللہ معاف فرما دیجئے قرآن سے تعلق استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے قرآن کو کتاب ہدایت سمجھتے ہوئے زندگی کے ہر موڑ پر اس سے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی کوشش کرنے والا بنا دیجئے اے اللہ اس کتاب سے ہر موڑ پر ہدایت لینے والا بنا دیجئے مولا کریم اس مجمع میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں تمام کی خطاؤں کو معاف فرما دیجئے مولا کریم اس مسجد کے مصلی اس مسجد کے کھوٹے انجینئر عبدالرؤوف صاحب اس دنیا سے آپ کے دربار میں حاضر ہو چکے ہیں اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ مسجد کے کھوٹے تھے اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ با اخلاق تھے اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ آپ کے فرائض نماز کے اور ظاہری جتنے فرائض ہیں ان کے ادا کرنے والے تھے اے اللہ ہماری گواہی کو قبول فرما لیجئے اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے کروٹ کروٹ مغفرت فرما دیجئے جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجئے اے اللہ قبر کے مراحل کو اور حشر کے مراحل کو ان کے لیے آسان فرما دیجئے اے اللہ ہم تمام کو بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر کرنے والا بنا دیجئے آپ کے محبوب نے فرمایا الکیس من دان نفسہ عامل لما بعد الموت کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کا احتساب کرتا رہے اور اپنی آخرت کی تیاری کرتا رہے اے اللہ ہمیں اپنے آپ کا احتساب کرنے والا بنا دے اے اللہ اپنا جائزہ لینے کی ہمہ وقت توفیق عطا فرما دیجئے اور اپنی دائمی زندگی اپنی ابدی زندگی کی اللہ فکر کرنے والا اور اس کے لیے سامان کرنے والا بنا دیجئے مولا کریم معاشرے سے بد امنی کو ختم فرما دیجئے اے اللہ ظاہری ایمان کے ساتھ ساتھ اے اللہ ایمان کے تقاضوں پر چلنے والا بنا دیجئے اے اللہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنا دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے اتباع کے بغیر ایمان کے تقاضوں پر عمل ممکن ہی نہیں ہے اے اللہ زندگی کے ہر قدم پر ہم آپ کے محبوب نبی کے طریقوں سے بہت دور ہیں اے اللہ یہ کیسا ایمان ہے ڈر لگتا ہے کہ یہ ایمان اے اللہ کہیں واپس منہ پر پھینک کر نہ مار دیا جائے اے اللہ اس محرومی سے محفوظ فرما دیجئے آپ کی سنتوں کو زندگی میں لانے والا بنا دیجئے آپ کے طریقوں پر عمل کرنے والا بنا دیجئے آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دیجئے اے اللہ ہم پڑھ چکے ہیں اے اللہ وہ منظر دیکھا تو نہیں
لیکن پڑھ چکے ہیں کہ آپ کی تعلیمات پر عمل کی وہ برکتیں ہوا کرتی تھی کہ لوگ ان اعمال کو دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوا کرتے تھے۔ اے اللہ آج وہ تعلیمات تو زندہ ہیں، چونکہ دین پر اور ان تعلیمات پر ہمارا عمل نہیں ہے اے اللہ، اس لیے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونا تو بہت دور، اے اللہ ہمارے اعمال کو دیکھ کر اسلام سے وحشت میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ مولا ڈر لگتا ہے کہ اس کیفیت کے ساتھ حشر کے میدان میں اپنے محبوب نبی کا سامنا کیسے کر پائیں گے۔ اللہ ان کے قلب اطہر پر کیا گزرے گی کہ وہ کیا سوچیں گے کہ یہ وہ امتی ہے کہ جس کے عمل کی وجہ سے میرے دوسرے امتی دین اسلام میں آنے سے محروم رہ گئے۔ اللہ کیا آپ کے قلب اطہر پر ہوگی اور کیسا ہمارا مواخذہ ہوگا۔ اللہ اس مواخذے سے، اس رسوائی سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اللہ اس رسوائی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ معاشرے کو صحیح معنی میں مسلم معاشرہ بنا دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو ترجیحات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ وقت پر جن چیزوں کی ضرورت ہے ان ضروریات کو اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس ملک کے اندر اے اللہ مسلمانوں کے شعار کو، مسلمانوں کے شاعر کو، اے اللہ اسلام کے شاعر کو اور اسلام کی تعلیمات کو قیامت تک کے لیے زندہ و تابندہ فرما دیجئے۔ اے اللہ اس پر عمل کرنا آسان فرما دیجئے۔ اللہ حکمراں طبقہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اس ملک کے اندر ایک لادینی تہذیب کو سب کے لیے یکساں طور پر نافذ کر دے۔ اللہ ان کو ان کے عزائم میں اللہ ناکام بنا دیجئے۔ مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم نے یہ دیکھا ہے، بارہا یہ دیکھا ہے کہ جب حالات بہت گھر کر آتے ہیں تو لوگ اپنی بنیادوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اللہ اب تو وقت آ چکا ہے کہ مسلمان اپنی بنیادوں کے ساتھ مضبوطی سے جڑ جائیں۔ یکساں سول کوڈ کے نعرے ہیں تو کہیں NRC کے نعرے ہیں، کہیں گھر واپسی کے نعرے ہیں، لیکن اللہ حیرت ہوتی ہے کہ ان تمام نعروں کے باوجود مسلمان اپنی بنیادوں سے مضبوط نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ بد اخلاقی کا وہی حال ہے، بد تہذیبی کا وہی حال ہے، لادینیت کا وہی حال ہے، اللہ خود غرضی کا وہی حال ہے، جھوٹ مسلمانوں میں عام، اللہ غیبتیں عام ہیں۔ اللہ اپنوں کی کمزوری بیان نہیں کرنا ہے، اللہ اپنا درد آپ کے سامنے رکھ کر آپ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما، اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما، اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس محلہ غنیم پورہ کے اطراف میں جتنے نوجوان ہیں جو بے نمازی ہیں، اللہ راحت کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ نے انہیں ہر طرح سے خوشحالی سے نوازا ہے۔ اے اللہ انہیں دین کی سمجھ بھی عطا فرما دے، نمازوں کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ فجر میں اللہ اتنا بڑا محلہ، اے اللہ جمعہ میں اطراف کی 8-10 مساجد فل ہو جاتی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اسی علاقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ اے اللہ مسجد فجر کی نمازوں میں مرثیہ خواہ ہوتی ہے کہ وہ نمازی جو جمعہ میں رہتے ہیں مجھے پاس کیوں نہیں آتے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بوڑھوں کو اللہ سمجھ عطا فرما، نماز فجر کی پابندی کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما، آپس میں اتحاد کی توفیق عطا فرما، محبتوں کے فیصلے فرما، الفتوں کے فیصلے فرما، بدگمانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ حسد کے جذبات سے امت مسلمہ کو عموماً اللہ پاک صاف فرما دے۔ اے اللہ اطمینان کی زندگی عطا فرما، اسلام والی زندگی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ مولا کریم آج بھی معاشرے میں بالخصوص مسلمانوں میں کتنے ایسے نوجوان ہیں، کتنے بوڑھے ہیں جو روزگار کو لے کر پریشان ہیں۔ اللہ جتنے بے روزگار ہیں، جو معاشی مسائل سے جوجھ رہے ہیں، آپ نے تو خود ہی کہا ہے کہ اللہ آپ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ آپ رزق دینے والے ہیں، آپ رزق نہیں مانگتے ہیں۔ اے اللہ آپ کی مصلحت میں کم رزق ان کے لیے ہوگا، لیکن اللہ رزق سے محروم نہ فرمائیے۔ اللہ جو بے روزگار ہے ان کے روزگار کے مسائل کو حل فرما دیجئے۔ اللہ جو بیمار ہیں ان بیماروں کو اللہ شفاء کلی عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے والدین کی عمروں میں، صحت میں، رزق میں، راحت میں، خوشیوں میں، مسرتوں میں برکت عطا فرما۔ اللہ ان کے دلوں میں ایک دوسروں کے لیے محبتیں پیدا فرما۔ اللہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے احترام پیدا فرما۔
مولا کریم جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اے اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ان کی تمام اولادوں کو ان کی مرضیات کے جیسا وہ چاہتے تھے اسی طرح محبت کے ساتھ شیر و شکر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم معاشرے میں کتنی ہماری بچیاں اور بہنیں اور بیٹیاں ایسی ہیں جو غربت کی وجہ سے، جو بے جا رسومات و خرافات کی وجہ سے مولا کریم اپنے کسی بہتر جوڑے کا انتظار کرتے کرتے بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ جاتی ہیں۔ مولا کریم بے جا رسومات، خرافات اور جہیز کی لعنت سے مسلم معاشرے کو پاک فرما دیجئے، اللہ ہمیں پاک کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، سادگی کے ساتھ تمام امور کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ جو بن بیاہی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اللہ ان کے لیے مناسب جوڑ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ مانگنے کے لیے بہت کچھ ہے، بہت کچھ جذبات ہیں، آپ ہمارے دلوں کے اندر جذبات کے پیدا ہونے سے پہلے ان باتوں کو جانتے ہیں۔ حاضرین کے دلوں میں جتنے جائز مقاصد ہیں ان تمام مقاصد کو پورے فرما دیجئے۔ اللہ خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ یہ خواتین اتنی رات گئے درس میں شامل ہیں، آپ کی کتاب کو سننے کے لیے آئی ہیں، اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما۔ شیر خوار بچوں کو ہو سکتا ہے گھر میں چھوڑ کر آئی ہوگی، اے اللہ کتنی ایسی ہماری مائیں ہوں گی جو بیٹھ نہیں سکتی ہوگی لیکن مستقل 2 گھنٹے سے بیٹھی ہوئی ہے، ان کے آنے کو قبول فرما، اور اس آنے کو اللہ ان کے لیے زندگی میں برکتوں کا سبب بنا دیجئے، آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا دیجئے، جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم ہماری اس مختصر سی دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں سے قبول و منظور فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔